الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله باواز بلند محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صل علی معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. ایک دفعہ پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صل محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصدق تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں برائے کرم یہ درس قرآن کا مجمع ہے اور آپ سننے کے لیے تشریف لائے ہیں تو آگے آگے تشریف لے آئیے, آگے آگے تشریف لے آئیے. اتنے دور سے جو آپ نے سفر کیا ہے تو علم دین کے حصول ہی کے لیے کیا ہے, لہٰذا پیچھے بیٹھ کر گفتگو کرنے سے اجتناب فرمائیں. یہ کوئی پیری مریدی کوئی وظائف کا جلسہ نہیں ہے. اگر آپ وہ ذہن بنا کر آئیں تو برائے کرم تشریف نہ لایا کریں. یہ دل جلوں کا مجمع ہوتا ہے کہ جس میں اپنی اور پوری امت اور دوسرے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے تیاری کی جاتی ہے. لہٰذا اگر کوئی اور آپ سمجھ میں آئے کہ شاید ہال میں اس لیے رکھا ہے کہ ہم مجمع چاہتے ہیں تو یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہے, ورنہ کب سے ہم پیری مریدی کا اعلان کر چکے ہوتے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ تک عقائد کی بات پہنچا دی جائے اور آپ امت کے فرد ہیں, آپ پر یہ اخلاقی اور ایمانی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بھی اصلاح کریں اور دوسری کی بھی اصلاح کریں. اس جذبے سے ہی اس پروگرام کو منعقد کیا جاتا ہے. اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں کہ شاہ صاحب نے ڈانٹ دیا, نہ, یہ ہمارا پروگرام ہے, ہم جیسا چاہیں گے ویسے ہی چلنا چاہیے. اس لیے کہ ہم امیر مجلس ہیں اور ہم آپ کے میزبان ہیں, تو ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے اس کی پابندی آپ پر اخلاقاً بھی ضروری ہے. اور اس کا مقصد بھی جس طرح کہ میں نے عرض کیا, اس پرفتن دور پر میں اور پرآشوب دور میں ماضی میں اپنے بزرگوں کی سیرت اور ان کے واقعات اور ان کے حالات کے ساتھ مکمل تمسک کرنا ہے اور آنے والی اپنی اولاد اور اپنے متعلق دوست احباب کے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا کہ تمہیں نعمتیں دی گئی تھی, تم نے اس کو وہاں پر کہاں پر استعمال کیا. میں مشکور بھی ہوں آپ حضرات کا اور آپ کے جذبوں کی میں قدر بھی کرتا ہوں کہ آپ اتنے دور دراز سے تشریف لاتے ہیں. تو میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا کہ جب تشریف لایا کریں تو نمازوں کی بھی پابندی کریں تاکہ مکمل اہتمام کے ساتھ اور جب مکمل لگن کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں تو یقیناً
وہ روحانیت اللہ کی جانب سے بندے کے ظاہر اور باطن میں اثر کرتی ہیں. اور ایک مسلمان کا مطلب کھانا پینا نہیں ہوتا. ایک مسلمان کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ اپنے رب کی رضا کے تقاضوں سے اور اس کے ناراضگی کے تقاضوں سے واقفیت حاصل کر کے اس کی رضا کو حاصل کرنا اور اس کی ناراضگی اور اس کی ناپسندیدگی سے دور رہنا، اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی اس پر گامزن کرنا جو قرآن نے ذکر کیا تھا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ مومن ایمان اور عمل میں کامل وہ ہوا کرتا ہے کہ جو خود بھی صبر پر قائم رہتا ہے اور دوسروں کو بھی حق کی دعوت دیتا ہے. ہمارے آستانوں کا جو حال برا ہوا اور ہمارے پیر خانے جو صرف تعویذ اور پیسوں کی نظر ہوئے، اس کی وجہ بھی یہی رہی کہ نا اہل لوگوں کا الا ماشاء اللہ. اب بھی ایسے آستانے موجود ہیں جو علمی وراثتوں کے محارم ہیں اور علمی وراثتوں کے امین ہیں. تو یہ جو مراکز سارے ہمارے پاس تھے، مساجد ہمارے پاس تھی، ممبر ہمارے پاس تھے، مزارات ہمارے ہیں، آستانے ہمارے ہیں، لیکن ہم نے ان سے وفا نہ کی، جس کی بنا پر ہم مختصر ہو گئے اور ہمارا دشمن اور بد مذہب جو تھے وہ اکثریت میں آج ہمیں اپنا آپ بچانا بہت مشکل ہو گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پھر شعور کی نظر لے کر آئیں اور اپنے آپ کو صرف کھانے پینے تک محدود رکھنے کی بجائے یہ دیکھیں کہ ہمارا تعلق کس سے ہے، ہماری مناسبت کس کی ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا اخلاقی تقاضا کیا ہونا چاہیے. لہٰذا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی بھی حاضری کو اور میری بھی حاضری کو اس مقصد سے قبول فرمائے، اور ہم تمام کے سینوں کو اللہ رب العالمین اپنے دین کا درد عطا فرمائے، اور اپنے مسلمان بھائی دوست احباب خود کی اور اپنے بچوں کی اصلاح کا درد اللہ ہمیں عطا فرمائے. جہاں ہم ان کے لیے اچھے ستھرے پاکیزہ کپڑے، دوستوں کے لیے اچھے کھانے پینے کی نشستیں اور محافل کے اہتمام کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ فرماتے ہیں کرتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑا ہمارا دینی فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کے ایمان اور ان کے اخلاق کی درستگی کا اہتمام سب سے پہلے کریں. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین اور اسلامی طرز زندگی پر ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق مرحمت فرمائے. درود پاک پڑھ لیجئے گا. میں نے اس سے پہلے گزشتہ 3 درس مسئلہ حیات النبی کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور میں ایک بات آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا اس اسباب اور اغراض کے حوالے سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو گفتگو میں نے کی ہے وہ بھی آپ یاد رکھیں گے، میں بھی یاد رکھوں گا، کیونکہ زندگی محدود ہے اور کام بہت زیادہ ہے. تو اپنے ذمہ جو کام لگا ہوا ہے اس کے لیے ہمیں زیادہ توجہ کرنی چاہیے. اس کے صدقے اللہ رب العالمین دونوں جہان کو گلے گلزار کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے قرآن کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے یوں ہوا کرتا تھا کہ ہمارا درس صرف ایک ہی جگہ پر محدود تھا. جس طرح کہ پی آئی اے گارڈن سے ہم نے اس درس کو شروع کیا تھا، مساجد میں تو ہوتے رہتے ہیں، تو لہذا اس کا موضوع اور ٹاپک بھی ایک ہی تھا. لیکن ہمارے کچھ مخلصین دوست احباب آگے آئے اور ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے خدمت دین کے لیے چنا، اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جناب آپ مختلف جگہوں پر بھی پروگرامز کریں. تو پھر اس وقت ہم سر دست جو ہے وہ 3 جگہوں پر گفتگو کر رہے ہیں. ایک تو ہمارے محترم دوست جناب محمد یونس تنبی صاحب کے گھر پر، اور ایک ہمارے محترم دوست جناب حافظ عدنان صاحب اور ان کے محترم دوست کی جنت منزل میں، اور تیسرا پروگرام ہمارے محترم اور مکرم اور ہمارے روز اول کے ساتھی جناب محمد حنیف مارفانی صاحب زیدہ عمرہ و زیدہ شرفہ، ان کے اہتمام سے پی آئی اے گارڈن پہ چلتا رہا. اس پر ہم نے یہ سوچا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر دوست اپنی طریقے سے کافی پیسے کا اہتمام کرتا ہے. آپ نشست کا اہتمام ہوتا ہے، اتنا خوبصورت اہتمام ہوتا ہے، کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے، اور جلسے کی مکمل ریکارڈنگ اور تمام چیزوں میں کافر وافر مقدار میں پیسہ خرچ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب اللہ رب العالمین نے انہیں دین کا اتنا جذبہ عطا فرمایا تو پھر ہمیں بھی تھوڑی شرم اور حیا سے کام لینا تھا. پھر ہم نے کہا کہ پھر ہر جگہ مکھی پر مکھی نہ ماری جائے اور ایک ہی بات کو ہر جگہ نہ پھیرایا جائے. جب ایسے لوگ اللہ ہمارے لیے مہیا کر رہا ہے جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں،
تو اصل ذمہ داری تو ہماری تھی نا کہ جو ممبروں پر بیٹھے تھے. تو میں نے پھر انہی دوست احباب سے مشورہ کیا کہ ایک ہی ٹاپک کو اگر لے کر چلتے ہیں تو بات تو ہو جاتی ہے لیکن ضمیر اس سے مطمئن نہیں ہوتا. لہذا میں نے گزشتہ دیگر پروگرامز میں بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ پھر ہم نے اس کو موضوعات پر تقسیم کر دیا تاکہ مختلف جہتوں سے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نقصان کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم کچھ نہ کچھ کر کے خدمت دین مصطفی کے لیے کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کریں. تو ہم نے مختلف محاذوں کے اعتبار سے پروگرام شروع کیا اور ایک جگہ جو درس ہوتا تھا اس کو ہم نے اور درسوں سے ہٹا کر درس تصوف کہ اس میں صرف جو ہے صوفیانہ نظریہ اصلاح اعمال کے حوالے سے جو ہے اس کو رکھا ہے. اور دوسرا جو درس تھا اس میں قرآن مجید ایک مسلمان کی زندگی کو گھریلو اعتبار سے اور باہر کی زندگی کے اعتبار سے قرآن کی وہ آیات جو اس کی ہدایت کے لیے واضح نقوش پیش کرتی ہیں تو ہم نے کوشش کی کہ جناب اس کو آداب زندگی کے حوالے سے مختص کیا جائے. اور سب سے مین چیز تھا عقیدہ، کیونکہ عقیدہ ہوگا تو پھر تصوف ہوگا، پھر تمام چیزیں ہوں گی. پھر ہم نے اپنے اس پروگرام کو جو باہر لان اور ہال میں ہوا کرتا تھا اس کو صرف عقیدے کے ٹاپک کے لیے مختص کر دیا تاکہ عقیدے کا ٹاپک وہاں پر ہو جائے، تصوف کا وہاں پر ہو جائے، نماز روزہ زکوٰۃ احکام کے احوال وہ تیسری جگہ پر ہو جائے، تاکہ مختلف جہتوں سے ہم اپنے سامعین کو مختلف جہتوں سے مذہب حقہ کی تعلیمات اور روشن کی طرح نکھر کر سامنے آیا ہے، وہ تمام نیٹ پر موجود ہے. تو لہذا ہمارا مقصد صرف آپ کے سامنے یہ ہے کہ مرکز مدینہ کے ساتھ ہر جہت سے آپ اپنی نسبت کو جوڑ کر رکھیں. یہ ہمارا مدعا اور مقصد ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی دنیاوی مقصد ہے نہ کوئی سیاسی مقصد ہے. اللہ آپ کی حاضری بھی قبول فرمائے اور ہمارا کہنا بھی قبول فرمائے. درود پاک پڑھیں. الحمدللہ ان دروس میں ہم نے آپ کی خدمت میں جہاں پر یعنی جو ہال میں جو پروگرامز ہو رہے ہیں جو خوشبو لان میں ہوا اور اب یہاں پر ہو رہا ہے، اس سے پہلے جو دوسری جگہ پر ہوا، اس کا ٹاپک جو ہم نے آپ کے سامنے عقائد میں رکھا ہے تو عقائد کے ساتھ ساتھ اور عقائد کی وضاحت اور سچی عقیدے کو قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ واضح کرتے ہوئے جو اولیاء کا عقیدہ تھا، جو علماء کا عقیدہ تھا، جو صحابہ کا عقیدہ تھا، وہی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. جہاں ہم نے اس چیز کو پیش کیا تو جن لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں اسلامی محاذ پر جنگ لڑتے ہوئے اور اسلامی محاذ پر سرکار کے دیے ہوئے سچے عقیدے اور حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ اور قرآن کریم کی تعلیم اور دین کی اصل روح کی بقا کے لیے اپنی زندگی کے آخری سانس بھی قربان کر دی، الحمدللہ ان دروس میں ہم ان کے ایام بھی مناتے ہیں. جس طرح کہ حضرت قیوم زمانی، حضرت مجد الفسانی علیہ رحمہ کے پورا یوم آپ کے سامنے ہم نے 2 درسوں میں پیش کیا تھا اور یہ بتایا تھا ہم نے آپ کے سامنے کہ جناب ان کے عقائد کیا ہیں اور آج ہم نقشبندی بن کر کون سی عقیدے کو اپنا رہے ہیں، یہ صرف فکر دینے کے لیے آپ کے سامنے. اسی طرح حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یوم آپ کے سامنے پیش کیا ہم نے اور اس میں تفصیل کے ساتھ ہم نے بتایا کہ غوث اعظم کے عقیدے کیا تھے. اور آج ہم غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، انہیں ولی کہتے ہیں اور ہم کن جوکروں کے ہاتھ شکار ہو رہے ہیں اور ہم کن نئے لوگوں کو بنا رہے ہیں غوث اعظم کو چھوڑ کر. تو صرف ایک فکر آپ کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا یوم ہم نے آپ کی خدمت کے اندر تفصیل کے ساتھ پیش کیا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا کائنات علی مرتضی، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی صرف تاریخ ہی نہیں، الحمدللہ ان کی تاریخ کے ساتھ قرآن ان شخصیات کے بارے میں کیا کہتا ہے اور ان شخصیات نے ہمارے لیے عمل اور عقیدے کے کیا نظائر چھوڑے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے. الحمدللہ بتوفیق تعالی، اللہ کا شکر، ھذا من فضل ربی، اس کو ہم نے بزرگوں کی کتابوں سے آپ تک پہنچانے کی کوشش ضرور کی ہے. اور آج ہم آپ کے سامنے ان مہینوں کی مناسبت سے اور اس دن کی، یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ بڑائی کے لیے نہیں عرض کر رہا، یہ صرف جو ہو رہا ہے وہ یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے. اس میں آپ دل و جان کے ساتھ شریک ہو جائیں اور دل و جان کے ساتھ اس میں آ جائیں
اور جڑیں اور دوستوں کو بھی ساتھ میں لائیں، تاکہ آپ کے محبت اور آپ کی دعوت سے ایک بندے کا عقیدہ اور عمل بھی سدھر گیا تو یقیناً آپ کے لیے تو جنت واجب ہو گئی ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کا اخلاقی فرض ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور گھبرائیے گا نہیں، آپ جن کے مرید ہیں آپ انہی کے مرید رہیں گے، آپ جن حلقے کے ساتھ وابستہ انہی حلقے کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ ہم جیسے نااہلوں کی اوقات صرف ایک پرزے کی ہوتی ہے دین میں، کہ جو اگر کہیں پر فٹ ہو کر اگر پہیہ چلانے میں کام آ جائے تو ہم اپنے آپ کو صرف پرزہ سمجھتے ہیں، کل نہیں سمجھتے۔ اس لیے ہم نے اپنے بزرگوں کی باتوں کو آپ تک کھلے الفاظ میں پہنچایا ہے، تاکہ یہ دین آپ لیں، چاہے آپ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، اشرفی ہو، رضوی ہو، کوئی بھی ہو، اپنے پیر سے کامل جڑ جائیں اور ان عقیدوں کو لے کر اپنا بھی گھر بچائیں اور اپنے بچوں کا بھی گھر بچائیں۔ آج اس شخصیت کی طرف میں آپ کی توجہ کو لے جانا چاہتا ہوں، وہ امت کے ایک عظیم سرخیل اور آقا، سراج الامہ، حبر الائمہ، امام الائمہ، النعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی شخصیت مبارک۔ اور یہ جو ایام شعبان المعظم کے چل رہے ہیں یہ بالکل قریبی ایام ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی وصال مبارکہ کے۔ میں چند باتیں انہی کی سیرت کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور معاشرے میں ان کے حوالے سے چبھتے ہوئے کچھ اشکالات جو یہ اجماعی اور علماء نے ان عظیم ہستیوں کے بارے میں، جو حضرت امام اعظم کے بارے میں آگے چل کر آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ میں مسجد حرام کے اندر سو رہا تھا، شیخ الاسلام سیدنا داتا علی حجویری بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حرم شریف میں سو رہا تھا، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، میں دیکھتا ہوں کہ سرکار نے ایک شخص کو بچے کی صورت ہے لیکن وہ پورا آدمی ہے اور اس کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور سرکار بار بار اس کی پیشانی کو چومتے ہیں۔ تو سیدنا داتا علی حجویری نے پوچھا کہ حضور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے جو آپ کی گود میں ہے اور آپ اتنی شفقت کے ساتھ اس سے پیار کرتے ہیں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ اے علی حجویری یہ تیرے مذہب کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ۔ اور اللہ نے آپ کو وہ قدر منزلت اور مرتبے میں وہ بڑائی اور بڑھوتی عطا فرمائی ہے کہ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، چاہے علم تفسیر ہو چاہے علم حدیث ہو، یہ قرآن سے جاری ہونے والے جتنے علوم ہو، یہ تمام علوم جو صحابہ تک پہنچتے ہیں تو اوپر جو ایک جنکشن اور مرکز بنتا ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت مبارک۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ابراہیم ہے وہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک کے، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک خاص شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ تو آپ اندازہ لگائیے حضرت امام شافعی، کیونکہ اجتہاد میں 4 امام گزرے ہیں، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت پہلے کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، اس لیے آپ کا ذہن سننے کے لیے بنانے کے لیے میں چند فضائل عرض کر رہا ہوں، پھر تحقیقی گفتگو کی طرف آپ کے سامنے آتا ہوں۔ 4 امام ہیں فقہ کی جنہوں نے خدمت انجام دی ہے، اس پر تفصیلی خطاب آپ سننا چاہتے ہیں تو مسئلہ تقلید اور اجتہاد پر 5 گھنٹے کی مفصل تقریر ہماری موجود ہے، جو الحمدللہ ایک عام سطح کے شخص سے لے کر اوپر تک کے سطح کے شخص کے لیے ہم نے مکمل اس میں دلائل کے ساتھ وضاحت کی۔ آج کچھ حصہ اس میں ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ مسئلہ رفع الیدین کی شرح حیثیت پر ہماری 5 نشستیں موجود ہیں، وہ بھی ویب سائٹ پر موجود ہے، آپ اس کو دیکھیں گے۔ تمام مسائل جو غیر مقلدین ہم اہل حدیث ہیں تو جو امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، تو الحمدللہ جو سچا اور نکھرا عقیدہ اور ہماری نسبت جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام جو فقہ اور حدیث کے اندر ہے وہ الحمدللہ ہم نے امت کے اجماعی قول کے ساتھ اس میں ذکر کر دیا ہے۔ میں سردست صرف چند باتیں وقت کے اختصار کے ساتھ یہاں پر حضرت امام اعظم کے یوم کو اور آپ کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فقہ کے اندر 4 امام ہیں، فقہ کے اندر 4 امام ہیں۔ اب یہ 4 کیوں ہیں میں آگے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تمام اماموں کے امام ہیں فقہ کے اندر، اور حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام مالک۔ حضرت امام مالک جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بہت قریب رہتے ہیں، اور امام شافعی اور امام احمد جو ہیں یہ درجے میں ان سے کم، اور دور بھی ان کا بعد میں گزرا ہے،
اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جو فقہ میں ایک مستقل امام ہے، انہوں نے سب سے پہلے حدیث کی کتاب مرتب کی تھی موطا امام مالک، جن کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور بڑے بڑے علماء یہ آج بھی لکھتے رہے ہیں کہ امام بخاری کی کتاب سے بلند رتبہ موطا امام مالک کا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ بات لکھی ہے کہ زمین سے اوپر اور آسمان سے نیچے حجت پکڑنے کے لیے اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ موطا امام مالک ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے 50 سال مسجد نبوی میں درس دیا ہے، بہت بڑے عاشق رسول وہ گزرے ہیں، اور حدیث کے دوران ان کا حال یہ ہوتا تھا ادب و لحاظ کا کہ ایک دفعہ آپ درس دے رہے تھے اور درس دیتے دیتے آپ نے جب درس اختتام ہوا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جب دیکھا گیا تو آپ کے پاؤں کے انگوٹھے سے بچھو لڑ گیا تھا، اور بچھو نے بیعت وقت کئی آپ کو ڈنڈ مارے تھے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو جنبش اس لیے نہیں دی کہ رسول اللہ کی حدیث پڑھا رہے تھے۔ یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ وہ شخصیت ہیں جو امامت کا درجہ رکھتی ہیں، اور ان کا عقیدہ قاضی اعظم علیہ رحمٰن نے بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے کہ منصور بادشاہ جب ان کے پاس آیا اور یہ مسجد نبوی کے اندر درس دے رہے تھے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت امام مالک سے اس نے پوچھا کہ میں حضور کے دربار میں جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں یہ یوم کیوں مناتے ہیں؟ یوم اس لیے بناتے ہیں کہ آپ کو تاریخ پتا چلے، ان حضرات کے حالات پتا چلے، اور میں بار بار آپ کو ان درسوں میں عرض کرتا ہوں کہ جب وہ عقیدہ رکھ کر جو نکھرے اور پیارے عقیدے جو ان کی کتابوں سے ان کی تعلیم سے ثابت ہے، تو جو عقیدہ رکھ کر وہ امت میں ولی ہو گئے تو وہ عقیدہ رکھ کر ہم جہنم میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو امام مالک کے بارے میں قاضی اعظم نے اس مسئلے کو گویا کہ ذکر کیا کہ قاضی اعظم کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک کے پاس منصور آیا، اور منصور نے آ کر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا۔ بنو عباس میں سے تھا، 500 سال حکومت چلی ہے بنو عباس کی، آپ یقیناً تاریخ یونیورسٹیوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو منصور نے حضرت کیونکہ بادشاہ تھا اور تمام مسلم ریاستیں اس پر تھی اور خلافت اس وقت بنو عباس کی تھی، اس نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا دیکھا، اور یقیناً آپ اس مسجد کے شیخ الحدیث تھے اور حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے تھے۔ تو منصور حضرت امام مالک کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں رسول اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ حاضری دینے کے بعد سلام کرنے کے بعد جب میں یہ رب سے دعا کروں گا تو چہرہ حضور کی طرف کروں گا یا قبلے کی طرف کروں گا؟ آج پورا ایک مذہب اس پر بن چکا ہے، جبکہ بزرگوں کا عقیدہ آپ دیکھیے، اس کی مخالفت پر اتنا لٹریچر بانٹا جاتا ہے، اس کی مخالفت پر لاکھوں کروڑوں ریال بانٹے جاتے ہیں کہ جناب حضور علیہ السلام کی طرف منہ نہیں ہوگا، پیٹھ حضور کی طرف ہوگی، چہرہ قبلے کی طرف ہوگا۔ حضرت امام مالک کا یہ صحیح فتویٰ 5ویں صدی ہجری کے عظیم محدث حضرت قاضی اعظم علیہ رحمہ کی مستند ترین کتاب جو تمام مکاتب فکر کے نزدیک ایک بہت بڑا مقدمہ رکھتی ہے اور مقام رکھتی ہے سیرت کی کتابوں کے اندر، قاضی اعظم علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ امام مالک کو جلال آیا اور آپ نے بادشاہ سے کہا منصور تجھ میں یہ جرت ہے کہ تو رسول اللہ سے منہ پھیر کے قبلے کی طرف منہ کرے؟ تجھ میں یہ جرت ہے کہ تو حضور سے منہ پھیرے؟ بتا اگر تو حضور سے منہ پھیرے گا تو منہ کرے گا کدھر؟ تیرے باپ آدم کے گناہ بھی جو معاف ہوئے ہیں اس پیارے مصطفیٰ کے صدقے ہوئے۔ اب اگر آج کوئی کہے وسیلہ جائز نہیں ہے تو یہ یوم ہم مناتے اس لیے کہ آپ کہیں بھائی امام مالک جنتی ہیں کہ نہیں، کہنے لگے جنتی ہے، ان کا عقیدہ تو یہ تھا، ان کا عقیدہ تو یہ تھا۔ جب یہ عقیدہ بیان کر کے وقت کے بادشاہ کی پرواہ نہ کی اور جذبات میں اور ایمانی غیرت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اگر رسول اللہ سے منہ پھیرے گا تو منہ کرے گا کہاں پر؟ تیرے باپ آدم کے گناہ اسی نبی کے صدقے معاف ہوئے ہیں۔ تو یہ پورا مکالمہ منصور کے ساتھ قاضی اعظم علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے امام مالک کا۔ تو یہ وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، ان سے کسی نے پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے جی بالکل دیکھا ہے، اور ان کی صحبت اٹھائی ہے۔ فرمایا کیسے پایا جبکہ آپ خود اتنے بڑے محدث ہیں اور صاحب معطا ہیں، صاحب کتاب ہیں، اور آپ خود اتنے بڑے محدث ہیں کہ بڑے بڑے ائمہ اور محدثین آپ کے ماننے والے، اور خود اتنے بڑے متقی ہیں؟ یہ بھی ایک بات پوچھ لیجئے، سن لیجئے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ آپ کی خدمت میں آپ کے ایک شاگرد نے تربوز پیش کیا، سنت کے ساتھ تمسک اور حضور کی اداؤں کے ساتھ اتنی نسبت تھی
کہ جو حضور نے کھایا وہی آپ نے کھایا ہے، جو حضور نے نہیں کھایا ثابت نہیں، کبھی آپ نے طبیعت چاہی بھی تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ آپ کے شاگرد نے آپ کی خدمت میں تربوز پیش کیا، تربوز آپ نے بطور تحفہ سنت تھا اس لیے قبول کر لیا۔ درس ختم ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری نظر سے، خود بہت بڑے محدث ہے، فرمایا میری نظر سے کوئی حدیث نہیں گزری کہ حضور نے کبھی تربوز نوش فرمایا ہو، خربوزہ کھایا ہو۔ یہ تربوز تھا یا خربوزہ تھا، اسی کی جن سے کچھ تھا۔ جب پوچھا اپنے شاگردوں سے کہ تمہاری نظر سے کوئی ایسی حدیث گزری ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ پھل کبھی کھایا ہے؟ شاگردوں نے کہا ہماری نظروں سے کبھی نہیں گزری۔ آپ نے اس شاگرد کو بلایا، اس سے کہا تیرا تحفہ میں نے قبول کر لیا، لیکن یہ واپس لے جا کسی اور کو دے دے کہ جب میرے حبیب نے نہیں کھایا تو میں کھا کر کیا کروں گا۔ یعنی ناجائز نہیں تھا، حرام نہیں تھا، لیکن عشق و محبت کے اندر اور سنت میں انہماک اور استغراق کتنا تھا، تو اندازہ لگائیے ان کا تقویٰ کیسا ہے، ان کا علم کیسا ہے۔ جو صاحب موطا ہیں، اللہ اکبر، جن کے بارے میں ان کی سند کی ترتیب اور اس کتاب کی ترتیب کو علماء نے لکھا، شاہ ولی اللہ صاحب جیسے عظیم محدث لکھتے ہیں کہ اس زمین پر وہ بخاری سے اونچا درجہ رکھتی ہے، تو جن کی کتاب کو بخاری پر فوقیت دی گئی تو ان کا حدیث دانی میں مقام کیا ہوگا؟ ہاں، اور جن کے تقوی کا حال یہ جو میں نے اس پھل سے آپ کو بتایا، ان کے تقوی کا حال کیا ہوگا؟ ان کی علمی صلاحیت اور سلامت دین اور حمیت اور غیرت حضور کے ساتھ اتنی ہے کہ وقت کے بادشاہ کی پرواہ نہیں کی، ٹوک کر اس کو کہا کہ بادشاہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ فرمایا تو بادشاہ ہو تو کیا ہوا؟ حضور سے منہ پھیرے گا تو جائے گا کہاں پر؟ حضور سے منہ پھیرے گا تو جائے گا کہاں پر؟ اب سنیے آپ حضرات گرامی، ایسی شخصیت سے کسی نے پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ بولیے سبحان اللہ۔ میں امام کا مرتبہ بتانے کے لیے کسی عام بندے کو نہیں لا رہا، امام مالک کو آگے لا رہا ہوں۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا ان کے علم کا ہم نے بڑا غلغلہ سنا ہے، اور علم میں آپ کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے، تو آپ نے اپنے علم کے مقابلے میں ان کے علم کو کیسے پایا؟ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میرا علم ابو حنیفہ کے سامنے، فرمایا ابو حنیفہ کا علم اس قدر پختہ اور آپ کے قیاسی مسائل دلائل کے استخراج کے ساتھ اور دلائل کے ضابطے کے ساتھ اس قدر مضبوط تھے کہ مٹی کے ستون کو امام مالک نے ہاتھ لگایا، فرمایا یہ مٹی کا ہے نا؟ کہا کہ ابو حنیفہ اگر اس کو سونے کا بولے نا تو دلائل لا کر اس کو سونے کا ثابت کر کے رکھ دیں۔ فرمایا یہ مرتبہ اور مقام امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کا ہے۔ حضرت گرامی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، سن 80 یعنی حضور کے وصال سے ٹھیک 70 سال بعد، سن 80 ہجری میں۔ اور بعض علماء نے یہ قول کیا ہے کہ آپ کی ولادت طیبہ 70 ہجری ہے۔ آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے کئی صحابہ کو دیکھا ہے، اور حضور کی حدیث موجود ہے مشکات کے اندر، فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جب دشمنان اسلام کے سامنے جنگ و جہاد کے لیے جب کھڑے ہوں گے اور جنگ کا پلہ ان کے لیے بھاری ہوگا، تو یہاں پر لوگ یہ کہیں گے کہ جناب تم میں سے وہ آنکھیں ہیں کسی کے پاس جس نے حضور کو دیکھا ہے؟ اگر ہے تو وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اللہ رحمت اتارے۔ یا نمازوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، دیکھنے حضور کے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر نسبت توسل شرک ہوتا تو یہ ساری کیا روایتیں ہیں، یہ جو مذاہب ذکر کیے جا رہے ہیں حضور کی زبان سے، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر ان میں کوئی نہ ہوتا تو پھر سوال کیا جاتا کیا ان میں تم میں کوئی وہ شخص ایسا ہے کہ جس کی آنکھ نے اس آنکھ کو دیکھا ہو جس آنکھ نے رسول اللہ کو دیکھا؟ اس سے دعائیں برکت کرائی جاتی۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ لا تمسن النار من رآنی ورآ من رآنی۔ فرمایا حضور نے کہ میرا مرتبہ جانو میرے صحابہ، جس آنکھ نے مجھے دیکھ لیا حالت ایمان میں وہ جہنم کی آگ سے نہیں چھوئے گی۔ جس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھ لیا، کہتے بردے جھولی میری یا محمد کہنا شرک ہے۔ میں نے کہا اس سے بڑا ثبوت بردے جھولی پر کیا ہوگا کہ جس نے ایک دفعہ حضور کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، تو حضور فرماتے لن ترسن النار، نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، فرما من رآنی، جس نے مجھے دیکھ لیا وہ جنتی ہو گیا، جس نے مجھے دیکھ لیا وہ جنتی ہو گیا۔ اور فرمایا ورآ من رآنی، اور جس نے اس کو دیکھ لیا کہ جس نے مجھے دیکھا تھا تو وہ بھی جنتی ہو گیا۔ تو فرمایا کہ حضور تو
خود شخصیت مبارکہ اور مالک جنت ہے. جس نے آپ کو دیکھ لیا وہ جنتی، اور جس نے آپ کے کسی صحابی کو دیکھ لیا وہ جنتی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کئی روایت ہے کہ 17 صحابی، بعد میں لکھا 12 صحابی، لیکن حضرت انس بن مالک کی رویت پر تو تواتر کے ساتھ اتفاق ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کوفے کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور حضرت انس بن مالک بصرہ کے اندر تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کہیں پر موجود ہو اور اس کے پڑوس علاقے کے اندر رسول اللہ کا صحابی موجود ہو، وہ کسی کی زیارت کے لیے نہ جائے؟ ہمیں اگر آج پتا چل جائے کہ کوئی زندہ ولی موجود ہے اور اس کے تقوی و طہارت کا یہ مقام ہے تو بندہ میلوں سفر کر کے اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے. تو عقلاً بھی یہ بات مانی جائے گی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کوفے سے سفر کر کے حضرت انس بن مالک جنہوں نے حضور کی 10 سال خدمت کی ہے، جنہوں نے حضور کی 10 سال خدمت کی ہے اور حضور کے اتنے چہیتے رہے کہ یہ خود فرماتے ہیں کہ 8 سال میری عمر تھی جب حضور مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری 8 سال عمر تھی جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور آئے تو قباء میں تھے لیکن مدینے کی گلیاں روشن ہو گئی تھی، مدینے کے دور و دیوار روشن ہو گئے تھے. حضرت انس بن مالک نے 10 سال سے زیادہ عرصہ حضور کی خدمت میں گزارا ہے اور خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی ایسا کوئی کام بھی ہو جاتا اور میں کچھ حضور سے مانگ بھی لیتا تو حضور نہ مجھے کبھی ڈانٹتے تھے نہ کبھی کوئی چیز عطا کرنے سے منع کرتے تھے. کبھی نہ میرے آقا نے کبھی نہیں کہا. وہاں کیا مرتبہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور اس کا جو شعر جو بنیادی آپ نے جو ماخذ کے طور پر ارشاد فرمایا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول مطابقت سے استشہاد آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کے ساتھ رہا اور حضور ایک دفعہ مجھ سے اتنے خوش ہوئے کہ سرکار نے میرے لیے ماں اور بیٹوں کی دعا فرمائی. تو روایت میں آتا ہے کسی صحابی کے اتنے بیٹے نہیں جتنے حضرت انس کے ہیں. حضرت انس کے 100 بیٹے ہیں. کتنے؟ 100 بیٹے ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا ہے، حضرت انس بن مالک کو دیکھا ہے. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ شاہ فرماتے ہیں اور اس پر تواتر کے ساتھ ایک نہیں درجنوں روایت موجود ہے. علامہ شمس الدین ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی رؤیت صحابہ کے مسئلے کو ذکر کیا ہے اور ان کا خود اسماء الرجال کا ایک مختصر سا مجموعہ ہے الکاشف. کاشف کے اندر آپ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ سیدی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اپنی سر کی آنکھوں سے حضرت انس بن مالک کو دیکھا ہے. ایک نہیں درجنوں اسماء الرجال کے ماہرین نے اس بات کا ذکر کیا ہے. حضرت امام جلال السیوطی علیہ رحمہ نے تو مکمل پورا ایک رسالہ امام اعظم پر مرتب کیا ہے اور صحابہ سے جتنی حدیثیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے لی ہے وہ تمام ترتیب اور سند کے ساتھ حضرت امام السیوطی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمائی ہے. آپ نے اکثر یہ حدیث سنی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک سے سنا ہے. یہ سند یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے آتی ہے اور اس سند کو خود حضرت امام سیوطی نے اس حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ عن ابی یوسف، جو امام اعظم کی شاگرد ہے، وہ کہتے ہیں ابو یوسف سے ہے، وعن ابی حنیفہ کا، اور وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سمعت انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ پوری سند جاتی ہے. امام سیوطی کہتے ہیں کہ حضرت امام یوسف کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ابو حنیفہ سے سنا اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو فرماتے ہوئے سنا اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر مسلمان عورت اور مرد پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. اسی طرح وہ بڑی مشہور حدیث جو نیکی کی دعوت اور نیکی کی ترغیب کے لیے بڑی مشہور ہے کہ الدال علی خیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف بلانے والا ایسا ہے جیسا نیکی کرنے والا ہے. یہ بھی دیکھیے حضور نے فرمایا کہ جو اگر نیکی کی دعوت کسی کو دے، نیکی کے کام کسی کو سکھائے اور اس کے سکھانے اور اس کی دعوت دینے پر وہ بندہ نیکی کرنا شروع کر دے تو جو کر رہا ہے اس کو تو نیکی ملے گی لیکن جس نے دعوت دی اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا. تو فرمایا دال علی خیر کفاعلہ، نیکی کی طرف دلالت کرنے والا، بلانے والا، نشاندہی کرنے والا. تو اب دیکھیں کتنا اعمال نامے میں اجر و ثواب لکھا جاتا ہے کہ نیکی کی طرف بلانے والا، دعوت دینے والا،
وہ ایسے ہی جیسے نیکی کرنے والا ہے. امام سیوطی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث پاک بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے امام اعظم ابو حنیفہ نے سماعت فرمائی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ 70 ہجری کو آپ موجود رہے, آپ کی ولادت طیبہ ہوئی ہے, اور جس مرکز پر آپ پیدا ہوئے ہیں, جس جگہ میں پیدا ہوئے ہیں, وہ جگہ کوفہ ہے. ایک بات مزید آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات اگر وقت رہی تو میں کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گا, ورنہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ فقہ پر اختلافات, تقلید پر اعتراضات اور اجتہاد پر اعتراضات اور تقلید شخصی ہی کیوں, اس پر میں نے مکمل تقریباً 4.5-5 گھنٹے کا بیان موجود ہے, جس کو آپ تفصیل کے ساتھ نیٹ پر سماعت کر سکتے ہیں. وقت یہاں پر مختصر ہے, صرف میں نشاندہی آپ کے سامنے چند باتوں کی کرنا چاہوں گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے امام محمد نے پوچھا, جو آپ کے چند شاگرد بڑے مشہور رہے ہیں, حضرت امام ابو یوسف جو سب سے بڑے شاگرد ہیں, حضرت امام محمد, حضرت امام ظفر اور حضرت امام حسن بن زیاد, یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے 4 بڑے مجے ہوئے تلامذہ میں سے ہے کہ جنہوں نے آپ کے فقہ اور آپ کی تعلیم کو آگے بڑھایا, اور یہ امام شافعی اور دیگر کے استاذوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. امام محمد تو وہ ہیں کہ جن کا نکاح حضرت امام شافعی کی والدہ سے ہوا. امام شافعی کی والدہ جب بیوہ ہو گئی اور امام شافعی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, امام شافعی سید ہیں, امام شافعی بولیے سید ہیں, ہاشمی ہیں. جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کی والدہ کا نکاح امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد صاحبین میں سے جو دوسرے صاحب ہیں, یعنی دوسرے شاگرد, پہلا جو شاگرد جو ہو بہو امام اعظم جیسا ہے وہ امام ابو یوسف ہیں, اور اس کے بعد امام محمد ہے. امام محمد امام اعظم کے بھی شاگرد ہیں اور امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ امام محمد امام اعظم کی خدمت میں آخری زمانے میں آئے ہیں. جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت مبارکہ اور آپ نے جو سیدوں کی تعظیم اور سیدوں کا دفاع کرتے ہوئے جو آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور جیل میں آپ چلے گئے, اس عرصے میں حضرت امام محمد حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں آئے, اور ان کی عمر بہت چھوٹی تھی, یہ 8 سال کے تھے. امام محمد 8 سال کے تھے اور بہت خوبصورت سے تھے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نہ, میں تجھے نہیں بٹھاؤں گا, تو بچہ ہے, اور یہاں پر سارے بارش بیٹھتے ہیں, صاحب تقویٰ تھے. آپ نے فرمایا نہیں چلے جاتے. انہوں نے کہا نہیں حضور پڑھوں گا تو آپ سے ہی پڑھوں گا. امام محمد نے کہا کہ نہیں حضور پڑھوں گا تو آپ سے پڑھوں گا. آپ نے کہا کہ کیا کیا جائے اس بچے کا؟ فرمایا کام کر, جا قرآن حفظ کر کے آنا, قرآن حفظ کر کے آنا تو بات ہو جائے گی. بعض روایت میں آتا ہے کہ 1 ہفتہ اور بعض روایت میں آتا ہے 1 مہینہ آپ نے مکمل قرآن حفظ فرما لیا. امام اعظم بیٹھے ہوئے کہ امام محمد پھر آ گئے. فرمایا تم پھر آ گئے؟ کہاں, آپ نے کہا تھا قرآن یاد کرو, میں قرآن یاد کر کے آ گیا ہوں. دراصل دین کو قیامت تک بچانا تھا, اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ جیسے بندے پیدا کیے گئے اور ان کے شاگردوں میں ایسے ذہین لوگوں کو پیدا کیا گیا. امام اعظم نے فرمایا اچھا پھر ایسا کر, اب میں تیرے ساتھ کیا کروں کہ تم میرے ہر خواہش پورا کر کے آ گیا ہے, تو ایسا کر کے تیرے بال بہت خوبصورت ہے, تو ایسا کر سر مونڈ گیا تاکہ تو سب سے الگ رہے اور قریب بیٹھے. حضرت امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت امام محمد سر مونڈ کر آئے تو ان کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ گئی. امام اعظم نے فرمایا کہ تو کہیں نہیں پڑھے گا, تو بس میرے پاس قریب بیٹھے گا اور میں خود تجھے پڑھاؤں گا. امام محمد نے براہ راست حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے استفادہ کیا. اللہ اکبر. اور ایسا استفادہ کیا ہے کہ آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی جو تمام مسائل جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ قیاسیات میں ذکر فرماتے تھے, اور اس کو آپ بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ذکر کرتے تھے, تو حضرت امام محمد اس مسئلے کو تو لکھتے تھے, لیکن ساتھ میں امام اعظم ابو حنیفہ اس کو قرآن کی کس آیت سے لے رہے ہیں اور کس دلیل کس حدیث سے اس مسئلے کو اخذ کر رہے ہیں, کس صحابی کے قول سے آپ اس مسئلے کو اخذ کر رہے ہیں, تو اس کی پوری تفصیل حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاصہ تھا کہ دلائل کے ساتھ آپ حضرت امام اعظم کے پورے مسلک کو جمع کرتے تھے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس مسلک کو آگے بڑھانے کے لیے آج بھی آپ دیکھیے 65% سے زیادہ حصہ, میں آگے عرض کروں گا, 65% سے زیادہ حصہ آج بھی روئے زمین پر مسلمانوں کا جو ہے وہ حنفی مسلک کے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ بڑی بڑی شرعی عدالتیں, چاہے بنو امیہ ہو
کہ آخری ادوار اگر آپ دیکھیں، بنو عباس کا خاص طور میں اگر آپ دور دیکھیں، خلجی دور اگر آپ دیکھیں، مولیہ دور اگر آپ دیکھیں، تو تب بھی جب بھی اسلام کی نمائندگی کرنے والی بڑی بڑی حکومتیں آئی ہیں تو پورا شرعی فقہ کا منصب جو تھا وہ فقہ حنفی کو دیا گیا۔ آج بھی آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جس فقہ کو سب سے بڑا غلبہ حاصل ہوا ہے وہ فقہ حنفی ہے، اس لیے کہ انسان کے جتنے مرض ہیں تو لوگ مرض کے پیدا ہونے کے بعد دوائیاں ڈھونڈتے ہیں، امام اعظم نے مسائل کے مرض سے پہلے دوائیاں بنا رکھی، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا فقہ تمام باتوں پر محیط ہے، یعنی ہر جزیات ایک ایک بندے کو سماجی، تجارتی، عیالی، شرعی جو مسائل اس کے ساتھ ایسی نکھری ہوئی باتیں الگ سلگ اس طرح آج کل آ رہی ہے کہ جناب یہ نئی چیزیں، الکوہل امیز دواؤں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لاؤڈ اسپیکر پر نماز کا مسئلہ ہے اور عدم جواز کا مسئلہ ہے، ٹیلی ویژن کے جواز اور عدم جواز کا مسئلہ ہے، ہوائی جہاز پر نماز اور عدم جواز کا مسئلہ ہے، ریل گاڑی میں جواز اور عدم جواز کا مسئلہ ہے، ٹیلی فون پر نکاح کے جواز اور عدم جواز کا مسئلہ ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے جواز اور عدم جواز، طب کے اندر آپ چلے جائیں، تجارت کے اندر چلے جائیں، سماجی جس مسائل میں چلے جائیں، دور ترقی کر رہا ہے تو شریعت کے سامنے نئے نئے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ جتنے سوالات پر سب سے زیادہ محیط ہو کر جس کا فقہ اس کو ایک نظر میں حل کرتا ہے وہ امام اعظم کے عقلیات اور قیاسیات۔ تو یہ سمجھ و دانائی اللہ رب العالمین نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ہم اہل حدیث ہیں، میں نے کہا جب تم سے کوئی پوچھتا ہے کہ جناب لاؤڈ اسپیکر پر نماز یا ہوائی جہاز میں نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی تو تم اٹھا کر ہدایہ ہی کا حوالہ دیتے ہو، تو جب تم حوالہ امام اعظم ہی کی کتاب کا دیتے ہو پھر کہتے ہو کہ امام اعظم کی تقلید شرک ہے، تو تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، اس لیے کہ علم کا سمندر جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے سینے سے بہہ رہا ہے، اگر ہم ان سے استفادہ کر لیں تو ہم مشرک ہو جاتے ہیں، اور اگر تم ان سے استفادہ کرتے رہو تو تم مومن رہتے ہو۔ کہتے نہیں تم انہی کی بات کو حرف آخری کہتے ہو، تو میں نے کہا کون ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے عالم کی بات پر اعتماد کرے اور اسی کی بات پر حرف آخر کہے؟ تم گھر میں بند چند مولویوں کی بات کا اعتبار کرتے ہو، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کا اعتبار کرتے ہیں۔ تو اعتبار اور اعتماد تو ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عام آدمی آ کر امام صاحب سے مسئلہ پوچھتا ہے، امام صاحب میں نے وضو ایسا کیا اس میں یہ مسئلہ ہوا، میرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا؟ امام صاحب کہیں نہیں جناب ہو گیا، تو آگے یہ نہیں کہتا کہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے، دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ عامی آدمی اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ صاحب علم ہے، یہ صحیح بات کر رہا ہے، اس کے علم پر اعتماد کر کے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا اور اس سے بات لے لیتا ہے۔ تو جب ایک عام آدمی کے علم پر اعتماد کر کے اس سے مسئلہ لینے والا مشرک نہیں ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے علم پر اعتماد کر کے دلائل کا مطالبہ کیے بغیر آپ سے علم لینے والا مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج اگر آپ دیکھیں فقہ جو مرتب ہوا ہے، مدون ہوا ہے، یہ سارا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے تلامذہ نے کیا ہے۔ ہاں اس میں جو بات میں وقت کے اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ ایک تفصیلی موضوع ہے، میں صرف فضائل ہی کو زیادہ اس میں دخل دوں گا۔ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے خاص تلامذہ اور شاگردوں میں سے ہے، آپ نے ایک نہیں بلکہ علماء نے لکھا کہ آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے دلائل کو مرتب کرنے کے اندر بہت بڑا کام کیا، یہاں تک کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن مسائل کو اخذ کرتے اور جن مسائل کو آپ لیتے اور لینے کے بعد جس دلائل سے آپ لیتے تھے تو حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ 7 دلائل کو مرتب کرتے۔ جامع الکبیر، سیر الکبیر، جامع الصغیر، یہ آپ کی بڑی مستند ترین اور اعلیٰ ترین کتابیں ہیں اور یہ بڑی ذخیر کتابیں۔ ایک عیسائی نے حضرت امام محمد کی کتابوں کی جب جلدیں دیکھی تو حیران ہوا اور اس نے کہا کہ محمد صغیر کا علم اتنا ہے تو پھر محمد کبیر کا علم کتنا ہوگا؟ تو اس نے حضرت امام محمد کی کتاب اور ان کی آپ کی صلاحیت اور آپ کی دانائی کو دیکھ کر اس نے کہا جو محمد صغیر ہے اس کی سمجھ اتنی ہے اور اس کا علم اتنا ہے تو جو محمد کبیر ہے اس کا علم کتنا ہوگا، اور اس نے اپنے مذہب سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ ہے۔ تو حضرت امام شافعی جو فقہ کے امام ہے، ان کے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو یہی امام محمد جو امام اعظم ابو حنیفہ کی شاگرد تھے، ان کے ساتھ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نکاح ہوا، اور حضرت امام محمد نے اپنے وصال کے وقت اور اس سے پہلے امام شافعی کی بڑی خوبصورت تربیت فرمائی۔
اور اپنے امام یعنی امام اعظم ابو حنیفہ سے جو آپ نے سارے دلائل لکھے تھے، فقہ کا انداز لکھا تھا، دین کی دانائی اور سمجھ کے جو اصول مرتب کیے تھے، وہ سارے امام محمد نے خود امام شافعی کو پڑھایا اور اپنی ساری کتابیں امام شافعی کو وقف کر دی۔ امام شافعی نے جو فقہ مرتب کیا اور گرد و نواح کے لوگ امام شافعی کی علمیت اور آپ کی عبقریت کا لحاظ کرنے لگے اور تعریف کرنے لگے تو حضرت امام شافعی خود بھی اللہ کے ولی تھے، وہ کہہ اٹھے، فرمایا اس میں میرا کوئی کلام نہیں ہے، دین کو سمجھنا چاہتے ہو تو ابو حنیفہ کی شاگردوں کی جوتیاں اٹھاؤ۔ کہا مجھے جو آج فقہ آ گیا اور آج جو میں نے فقہ کی دانائی حاصل کی ہے، یہ میرا کچھ کمال نہیں ہے، یہ حضرت امام محمد کی کتابوں کا نتیجہ ہے، اور وہ کتابیں وہ ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں بیٹھ کر حضرت امام محمد نے مرتب فرمائی تھی۔ تو حضرت گرامی یہ مقام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا ہے۔ آپ نے حضرت انس بن مالک کی زیارت کی اور یہ امام محمد کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت امام صاحب سے پوچھا آپ کو حضرت انس بن مالک کیسے لگے؟ جیسا کہ کوئی بہت بڑے بزرگ اگر ہوں، اس طرح کے بعض ہمارے بزرگوں نے بڑے بڑے بزرگوں کی زیارت کی ہے، آج وہ معمر ہیں، تو میرا بڑا اشتہا، میری طبیعت ہوتی ہے کہ پھر میں جا کے ان سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے حضور وہ گفتگو کیسے کرتے تھے، ان کا چہرہ مبارک، ایک ایمانی تقاضا ہوتا ہے، آپ بھی یقیناً کرتے ہیں، یہ ہر مسلمان کا ایک شیوا ہوتا ہے دین کے لیے کہ وہ نیک لوگوں کو اگر کسی نے دیکھا ہے تو ان کے وہ احوال اور ان کے وہ معاملات کو پوچھتا ہے۔ تو حضرت امام محمد نے پوچھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کہ آپ نے حضور کے صحابی کو دیکھا ہے تو آپ کے پاس کوئی ذہن میں علامت موجود ہے کہ آپ کب پہنچے تھے اور آپ نے امام حضرت انس بن مالک کو کیسے دیکھا؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں اس مجمع میں موجود تھا جس مجمع میں حضرت انس بن مالک درس دے رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک درس دے رہے تھے، فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت انس بن مالک کو دیکھا ہے اور ان کے چہرے کی اجاگری اور درشندگی اور روشنی کو میں تمہیں کیا بتاؤں محمد، میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ اپنی داڑھی پر لال خضاب لگایا کرتے تھے، داڑھی سفید ہو گئی تھی تو داڑھی پر آپ مہندی لگایا کرتے تھے، یعنی داڑھی کو رنگا کرتے تھے۔ تو فرمایا میری آنکھوں نے یہ دیکھا ہے، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنا مشاہدہ ذکر فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی پر لال خضاب لگایا کرتے تھے۔ تو ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں اس کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ جس نے کئی صحابہ کی صحبت کے اندر زانو تلمس کو ختم کیا ہے۔ 4000 کے قریب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد تھے، کتنے؟ 4000 استادوں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے استفادہ فیض کیا، لیکن آخر میں 2 سال آپ نے حضرت امام باقر اور حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں۔ حضرت امام باقر اور حضرت امام جعفر صادق بولیے رضی اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں گزارے ہیں، اور حضرت امام باقر کے چہیتے شاگردوں میں آپ کا شمار ہوا ہے۔ اور حضرت امام باقر وہ ہیں جو خود بھی تابعی ہیں، جن کی کئی ملاقات صحابہ اور حضرت جابر بن عبداللہ سے ہوئی ہے، جس طرح کہ میں نے اہل بیت کی تعریف میں آپ کے سامنے خود ذکر کیا ہے کہ حضرت امام باقر جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے مریض کربلا۔ تو امام زین العابدین کے صاحبزادے امام باقر یہ بہت چھوٹی عمر کے تھے جب ان کی ملاقات حضرت جابر بن عبداللہ سے ہوئی تھی، اور حضرت علامہ جامی نے لکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ خود صحابی ہیں لیکن اہل بیت کے ایسے عاشق تھے کہ وہ آخری عمر میں ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی، بینائی حضرت جابر بن عبداللہ کی کمزور ہو گئی تھی۔ کسی نے کہا تھا کہ یہ آئے ہیں تو آگے بڑھے، عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں کہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ بوڑھا شخص جو ہے بوڑھا بھی صحابی رسول بھی ہے، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ امام باقر کے پاؤں کو چوم رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آج ہمیں سکھاتے ہیں ہاتھ چومنا کیسا، پاؤں چومنا کیسا ہے۔ تو ہم نے کہا جب تم نے دلائل نہیں پڑھے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اور توجہ نہیں دی تو کیا کر سکتے ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں یوم منانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، تاکہ ایک بندے کی شخصیت کے اندر ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں اور زندگی کے سارے پہلو آ جائیں۔ حضرت امام باقر نے خاص شاگردوں کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو شمار کیا، حضرت امام زین العابدین نے، حضرت امام جعفر صادق نے جو امام باقر کے بیٹے ہیں انہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنے شاگردوں میں شامل کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میرے 4000 استاد ایک طرف اور 4000 استادوں کے پاس جو میں نے دین کی تعلیم حاصل کی وہ اپنی جگہ پر، لیکن فرمایا جو 2 سال میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں نا،
جو حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت سے اگر گمراہ ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو دو چیزوں کو پکڑ لو. فرمایا قرآن ہے اور ایک میری اولاد ہے، اطرت ہے. قرآن ہے اور میری اطرت ہے. بعض جگہ پر قرآن ہے اور میری سنت ہے. تو اس سے مراد، اطرت سے مراد جو اصلاً ہے، اطرت سے مراد جو اصلاً ہے وہ محبت ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے علم کی وراثت بھی امام اعظم نے لی اور محبت کی وراثت بھی آپ نے لی، اور 2 سال امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے. اور امام اعظم فخریہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے خدا نے یہ شرف دیا ہے کہ میں نے نواسہ رسول کی خدمت میں بیٹھ کر علم دین حاصل کیا ہے، نواسہ رسول کی خدمت میں بیٹھ کر ان کے نانا کے دین کو سمجھا ہے. امام اعظم کہتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، مجھے اس 2 سال میں اتنا فیض ملا جو 4000 شاہ استادوں سے نہیں ملا. فرما اگر یہ 2 سال مجھے نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا جو فیض مجھے امام جعفر صادق کے سینے سے مل رہا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد امام جعفر صادق کے تو آپ کو چاہیے کہ آپ مقلد بنے امام جعفر صادق کے. آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ خواہ ایک الجھاؤ والا سوال ہے، لیکن عام آدمی کے لیے، یعنی نادانی اور یہ جہالت پر مبنی سوال ہے، لیکن عام آدمی کے لیے درد سر بنتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جناب جب وہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے تو آپ کو چاہیے کہ پھر آپ فقہ جعفریہ کو فالو کیوں نہیں کرتے اور فقہ حنفی کو فالو کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا ایک سادہ سا جواب میں دوں گا. تفصیلی جواب تو میں نے امام اعظم پر جو دیگر خطابات ہیں اس میں تفصیل سے دیا ہے. میں صرف یہاں پر ایک ہی جواب دے کر آگے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فقہ ہی حضرت امام جعفر صادق کا فقہ ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام باقر اور حضرت امام جعفر صادق نے خود اپنے اہل بیت کی مہر دارالافتاء جس میں فتوے دیے جاتے ہیں، اہل بیت کی مہر جو تھی، جو فتوے کے اوپر لگتی تھی کہ ہاں یہ فتویٰ اہل بیت کی طرف سے ہے، وہ مہر امام جعفر صادق نے امام اعظم کو عطا فرمائی تھی کہ آج سے نعمان بن ثابت جو ہے وہ ہمارے گھر سے فتویٰ دے گا. یعنی اپنے علم کا مظہر اور اپنے کامل شاگردوں میں آپ نے شمار فرمایا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا فقہ آگے نہ چلا، اس لیے کہ فقہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ مکمل اس کے اصول اور اصول سے اس کے تمام فروع اور فروع کے بعد ان تمام احکامات کو منضبط کیا ہو، مرتب کیا ہو اور اس کو کتابوں کی شکل میں لایا گیا ہو. یوں تو امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر 34 صدی ہجری تک 32 مذاہب تھے. کتنے؟ 32-33 ائمہ کے مذاہب تھے. جس طرح کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا مذہب، حضرت عبداللہ ابن عباس کا مذہب، حضرت امام ابو داؤد کا مذہب، داؤد ظاہری کا مذہب، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، کئی بڑے بڑے ائمہ جو اس وقت فقہ کے اندر بڑا مقام ان کا تھا. لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے اور مسائل پھر آگے ذکر کر دیتے تھے. تو 34 صدی ہجری تک کئی مذاہب تھے اور کسی ایک مذہب کو فالو نہیں کیا جاتا تھا، لیکن 34 صدی ہجری تک وہ مذاہب آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے. اس کی وجہ یہ تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے مسائل صرف بتائے نہیں، بلکہ وہ مسائل جن اصول سے نکالا گیا ہے ان اصول کو آپ نے یاد کیا اور اس اصول پر پھر سارے لوگ متفق ہو گئے تو ساتھ ختم ہوتا چلا گیا اور امام اعظم کا فقہ تنہا ہو کر رہ گیا. یعنی آپ کا فقہ منضبط ہوا، آپ کے اصول منضبط ہوئے، لکھے گئے. امام اعظم نے صرف یہ نہیں کیا کہ نماز فرض ہے. نماز فرض ہے تو فرض کہتے کس کو ہے؟ پہلے اس اصول پر بحث کی جائے. کیا چیزیں مل جائیں، کن دلائل سے فرض ثابت ہوتا ہے؟ فرض کی تعریف میں کسی شے کو فرض ہونے کے لیے، کسی شے کو واجب ہونے کے لیے، کسی شے کو سنت موقدہ ہونے کے لیے، کسی حکم کو سنت غیر موقدہ ہونے کے لیے، کسی حکم کو حرام ہونے کے لیے، کسی حکم کو حرام قطعی، حرام ضمنی، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، یہ تمام اوامر و نواہی کے جو اصول ہیں کہ کوئی چیز واجب ہو تو کس دلیل سے ہو، کن تقاضے سے ہو، کس ضرورت سے ہو، کوئی اگر فرض ہو تو کیوں ہو. لوگوں نے فرض کی تو بات کی، لیکن امام اعظم نے پہلے گٹھی کو درست کیا، جڑ کو درست کیا اور اپنی دانائی اور سمجھ سے وہ اصول اور فارمولے آپ نے بنائے کہ یہ چیز جس میں ہو جائے گی وہ فرض ہے، یہ چیز جس میں ہو جائے گی واجب ہے، یہ چیز جس میں ہو جائے گی مکروہ تحریمی ہے. آنے والی امت نے بغیر کسی ناغے اور جراح کے امام اعظم ابو حنیفہ کے اصول کو لے لیا. سمجھے آپ؟
ایسے اصول حضرت امام جعفر صادق نے لکھے نہیں، بیان ضرور کیے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا چاہے فقہ امام شافعی کا ہو یا امام احمد کا ہو، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کچھ؟ میں نے اس کو ذرا سادہ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ چاہے کوئی بھی فقہ ہو، اس فقہ کے اندر علم کا دریا آیا اہل بیت کا ہی ہے، لیکن اہل بیت کے علم کی سمجھ اور دانائی کے لیے فارمولہ جو قانون بنایا ہے وہ قانون بنانے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اس لیے آپ کا فقہ سب سے نکھر کر سامنے آیا اور وہ واضح ہوا۔ لہذا اس سوال کا جواب یہ جاتا رہا کہ آپ امام جعفر صادق کی فقہ کو فالو نہیں کرتے ہیں، امام اعظم کی فقہ کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ دوسری بات یہاں پر جو میں آپ کی خدمت کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ارشاد فرمایا تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بشارات پہلے سے موجود تھی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شخصیت کی طرف اس بات کا اشارہ کر دیا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو دیگر کئی کتابوں کے اندر وہ حدیث موجود ہے، معجم الکبیر کے اندر بھی ہے، اوسط کے اندر بھی ہے، کہ رسول کریم فرماتے ہیں کہ لو کان الایمان، اور فی روایت لو کان العلم معلقا عند الثریا، حضور نے فرمایا کہ دین کی سمجھ اور دانائی، دین تو سب سامنے موجود ہے، جو میں نے پہلے بھی 3 تقریریں کی ہیں کہ دین تو موجود ہے، لیکن اس کی سمجھ کیسے آئے گی، اس کو سمجھا کیسا جائے گا اور سمجھایا کیسا جائے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں قرآن تو موجود رہے گا، حدیث تو موجود رہے گی، لیکن میرا منشا کیا تھا وہ کون سمجھے گا، میری مراد کیا تھی وہ کون سمجھے گا؟ مثال کے طور پر میں آسان کرتا ہوں، کئی تقریروں میں بھی میں نے کیا ہے، لیکن ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک ہے بندے کی مراد اور منشا، اور ایک ہے اس کے ظاہری الفاظ کا اپنا معنی۔ تو ظاہری الفاظ کا اپنا معنی نکالنا یہ ایک سمجھ کا دوسرا درجہ ہے۔ ایک جو بندہ جو لفظ کہہ رہا ہے اس سے وہ معنی مراد نہیں لے رہا، بلکہ اس سے اس کا مزاج کچھ اور ہے، تو الفاظ کی بجائے اس کے مزاج کو سمجھ جانا یہ دانائی اور ہے جو اللہ ہر ایک کو نہیں کسی کسی کو عطا فرماتا ہے۔ اسی کو حضور نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی دانائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک محدث جو الفاظ حدیث کو رٹتا ہے اس کو محدث کہتے ہیں، جس طرح قرآن کے الفاظ کو رٹنے والے کو حافظ کہتے ہیں، قرآن کے الفاظ کے معنی کو سمجھنے کو عالم کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ احادیث کو رٹ کر 1,00,000 حدیث کو جس نے زبانی یاد کر کیا اس کو حافظ الحدیث کہتے ہیں، اور وہ شخص جو حدیث کو رٹے نہیں بلکہ رٹنے کے ساتھ حدیث کے مقصد کو بھی جانے اس کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقیہ۔ جو حضور نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ دین پڑھنے والے تو بہت ہوں گے لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کرم کرتا اور دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سادہ کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوفے کے اندر ایک جگہ مسئلے پر بحث ہو رہی تھی، اور الگ الگ جماعت اور الگ الگ علوم و فنون کے ماہرین اپنے شاگردوں کو یا اپنے ہم اثر علماء کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جس طرح تراویح کے آنے سے پہلے، رمضان کے آنے سے پہلے حافظ قرآن 4-5 بیٹھ کر تکرار کرتے ہیں، جیسا شبینہ ہوتا ہے، اس میں قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اسی طرح محدثین جو حدیث کے متن کو یاد کرتے ہیں، تو اس یاد کرنے کے لیے محدثین کا بھی پورا ایک حلقہ بیٹھتا ہے، اور اس محدثین کے حلقے کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ایک محدث حضرت انس بن مالک سے روایت کرتا ہے، اور اس حدیث کو جب وہ پڑھتا ہے تو دوسرے محدث کے پاس اگر حضرت انس سے اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ہوں تو وہ پڑھ لیتا ہے، اس سے ملتے جلتے اگر الفاظ حضرت انس سے نہ ہو حضرت عائشہ سے ہو تو وہ پڑھتا ہے۔ اس طرح حدیث زبانی یاد ہوتی ہے مختلف الفاظوں کے ساتھ، مختلف روایتوں کے ساتھ۔ حضرت عائشہ نے اس کلمے کو، اس بات کو حضور سے ان لفظوں کے ساتھ سنا تھا، حضرت انس نے اس بات کو تو سنا حضور سے، بات یہی تھی لیکن اس کے لفظ دوسرے تھے۔ حضرت عمر نے بات تو یہی سنی تھی لیکن اس کے لفظ دوسرے تھے۔ تو محدثین وہ ہوتے ہیں کہ جو حضور کے ایک ایک لفظ کو یاد کرتے ہیں، یعنی ایک ہی بات کو اگر حضور چند لفظوں میں بیان کرے تو محدث وہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر لفظ سے یاد کرتا ہے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے جو اللہ نے آپ کی امت میں ایسے علماء پیدا فرمائے کہ جو آپ کی اداؤں کو بھی محفوظ کرتے ہیں، آپ کے مزاج اور معنی کو بھی محفوظ کرتے ہیں، اور آپ کے مختلف الفاظ کو بھی محفوظ کرتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ جناب حدیث حجت نہیں، تو میں کہوں کہ یہ بولنا تو بہت آسان ہے،
کہ حدیث حجت نہیں، حدیث کی حیثیت نہیں، لیکن جو پڑھتا پڑھاتا ہے اسے پتا چلے کہ جس طرح جتنے احترام کے ساتھ، جتنے تحفظ کے ساتھ، جتنے ضبط کے ساتھ، جتنے احتیاط کے ساتھ قرآن کو بچایا گیا ہے، اسی احتیاط کے ساتھ رسول اللہ کے فرمان کو بچایا گیا ہے۔ سمجھے آپ؟ کیونکہ قرآن کی تفسیر حضور کا قول تھا۔ اب آپ سنیے جو بات میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا تھا، تو محدثین وہ ہوتے ہیں جو حدیث کے الفاظ کو رکھتے ہیں، اور اگر وہ کسی مسئلے کو نکالنا بھی چاہتے ہیں نا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فلاں کام نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، تو اب اگر کوئی آدمی ان سے سوال پوچھنے آئے اور اس کام سے متعلق پوچھے جس کام کا حضور نے زبان سے نام لیا تھا، تو وہ فتویٰ اس کو دیں گے فلاں حدیث میں آیا ہے۔ اور اگر کوئی ان سے یہ سوال پوچھے کہ اس چیز جس سے حضور نے منع کیا تھا اس سے سوال نہ پوچھے، لیکن جس وجہ سے حضور نے اس چیز کو منع کیا تھا اس وجہ سے اس نے کوئی یہ کام کر لیا ہے، تو محدثین کہیں گے اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، حضور نے نہیں فرمایا۔ لیکن فقہا، امام اعظم وہ ہے کہ امام اعظم حضور کے ایک فرمان سے علتیں نکالتے ہیں کہ اگر حضور نے فلاں چیز کو منع کیا تو اس وجہ سے کیا، لہذا وہ وجہ تیرے سوال میں بھی، لہذا یہ بھی منع ہے۔ تو وہ علتیں اور قیاسیات کر کے مقیس علیہ والا جو پورا قیاس کا قاعدہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اس فن کے ماہر ہیں کہ محدث ایک حدیث سے ایک مسئلہ نکالتا ہے، امام اعظم ایک حدیث سے 30 ہزار مسائل نکالتے ہیں۔ اس لیے امام شافعی کہتے تھے کہ جو دماغ ابو حنیفہ کا ہے وہ ہمارے پاس نہیں۔ کسی نے پوچھا امام شافعی سے، امام مالک کا تو آپ نے سن لیا جو مٹی کے ستون کی میں نے بات کی ہے، امام شافعی سے جب کسی نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں ابو حنیفہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ، تو فرمایا ہم کیا کہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں، ہم تو یہ کہیں گے کہ انتم اطباء ونحن صیادلہ، فرما ہم یہ کہیں گے کہ ابو حنیفہ دوائی بنانے والا ہے اور ہم پنساری دوائی بیچنے والے ہیں۔ یہ امام شافعی کا قول ہے کہ انتم اطباء ونحن صیادلہ، کہ دوائی بنانے، کیونکہ دوائی بنانے سے پہلے مرض کو سمجھا جاتا ہے، فرمایا یہ کام، یہ دانائی ہمارے پاس نہیں ہے، یہ تو ابو حنیفہ کے پاس ہے کہ جو مرض کو جانتا بھی ہے اور دوائی بھی بناتا ہے۔ ابو حنیفہ دوائی بناتا ہے اور ہم تینوں امام وہ دوائی بیچتے ہیں۔ تو اس سے آپ امام اعظم ابو حنیفہ کا مرتبہ اور درجہ دیکھ لیجئے، جو حضرت امام شافعی نے بڑے کھلے دل سے فرمایا کہ انتم اطباء ونحن صیادلہ، کہ امام اعظم جو ہے وہ طبیب ہیں، دوائی بنانے والے ہیں، اور ہم تو پنساری ہیں کہ جس کے پاس کوئی دوائی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو ہم وہ دوائی اس کے مرض کی پرچی دیکھ کر آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اب سنیے میرے دوستو، ایک ضروری بات جو تھوڑا سا وقت لے گیا، میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے ایک بات میں مزید یہاں پر ذکر کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اختتامی جملے جس سے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان پتہ چلے گی۔ اب یہ محدثین کا جو میں نے پورا نقشہ آپ کے سامنے بتایا کہ ان کا کام ہوتا ہے الفاظ کو رکھنا، اور امام اعظم کی باریکی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کوفے کے اندر محدثین کمرے میں بھرے ہوئے تھے، کسی کو 8 لاکھ حدیث یاد، کسی کو 5 لاکھ حدیث یاد، کسی کو 6 لاکھ حدیث یاد، وہ حدیثوں کی تکرار کر رہے تھے۔ ایک آدمی آیا، دیہاتی کسان تھا، اس نے کہا، آ کر کھڑا ہوا، جب سارا مجمع ان کا ختم ہو گیا، بحث ختم ہو گئی، تکرار ختم ہو گئی، محفل ختم ہو گئی، تو جو سب سے بڑے محدث تھے نا، انہوں نے اس دیہاتی سے پوچھا کہ تیرا کیا کام ہے، تو کیوں آیا؟ اس نے کہا حضور ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، آپ اس کا جواب دے دیجئے۔ توجہ سے سنیے گا ذرا کہ حدیث کو سمجھنا کیا ہے اور حدیث کو بیان کرنا کیا ہے۔ اس سے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام بخاری کے درمیان آسمان سے زیادہ کا فرق سمجھ میں آئے گا۔ خیر امام بخاری تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے در پودے شاگردوں میں سے، وہ تو مقابلہ ہی نہیں ہے امام اعظم کے ساتھ، بولیے یہ تو مقابلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد ہیں، اور امام شافعی شاگرد امام محمد کے، اور امام محمد شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو یہ تو لمبا سلسلہ ہے، وہ تو امام الائمہ ہے، سارا دریا وہاں سے، یعنی صحابہ اور اہل بیت کے علم کا دریا جو گرا ہے وہ امام اعظم کے سینے میں گرا ہے، اور پھر یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے آنے والی امتوں کے دلوں کے در سنہرے کو جاری کیا ہے۔ کوئی اعتراف نہ کرے اس کی مرضی ہے، لیکن علم یہی بتاتا ہے، علم یہی بتاتا ہے، تحقیق یہی بتاتا ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہم کسی امام کو نہیں مانتے، غیر مقلد ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ موجودہ حالات جو آج کے چل رہے ہیں، ان تمام حالات کا جواب آپ دے دو۔ الکحل آمیز دوائیوں کے استعمال کے بارے میں حدیث بخاری کیا کہتی ہے؟ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کے بارے میں حدیث بخاری کیا کہتی ہے؟
ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو طب کا ایک بڑا خطرناک قسم کا مسئلہ بنا ہو، اس کے بارے میں آج بخاری اور حدیث کیا کہتی ہے، کالوننگ کے مسائل کے بارے میں آج حدیث کیا کہتی ہے، تو ان تمام مسائل کو احادیث سے نہیں حل کیا جائے گا، حل حدیث سے ہی ہوگا۔ دماغ ابو حنیفہ سے لینا پڑے گا، حل حدیثوں سے ہی ہوگا، قرآن ہی سے ہوگا، لیکن پیمانہ ابو حنیفہ کا ہوگا۔ اس سے تمہارے کو سمجھ میں آئے گا، چھن کے مسئلہ دماغ میں اترے گا کہ حدیثوں سے مسئلہ کیسے نکالا جاتا ہے۔ آقا نے تو قیامت تک کے ہر مسئلے کو بیان کر دیا ہے، لیکن یہ والا بھی چاہیے۔ اب سنیے، جب وہ محدثین بحث کر کے خاموش ہو گئے تو وہ جو دیہاتی کسان تھا نا، توجہ ہے آپ کی، وہ دیہاتی کسان تھا، اس نے سوال کیا اور سوال کرنے لگا، حضرت میرا سوال یہ ہے کہ میرے کھیت کے ساتھ ایک چھوٹا کنواں بھی ہے، میری کھیت کے ساتھ چھوٹا کنواں بھی ہے، اس میں پانی بڑا اچھا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، فصل کے لیے اچھا ہے، میری زمین جو ہے وہ رقبے کے اعتبار سے مختصر ہے، میں جب اپنی پوری کھیت کو پانی پلا دیتا ہوں تو میرا پڑوسی جو ہے اس کے پاس پانی کم ہے اور اس کا رقبہ زیادہ ہے، وہ مجھ سے کہتا ہے یار تھوڑا پانی مجھے بھی دے دو، تو کیا میں اپنے پڑوسی کو پانی دوں گا تو مجھے اجر و ثواب ملے گا؟ یہ بیچارہ آیا تھا اجر و ثواب کی نیت سے، سمجھے؟ تو اگر میں اپنا بچا ہوا پانی، کنویں کا بچا ہوا پانی اپنے پڑوسی کو دے دوں گا تو ثواب ملے گا؟ محدثین نے کہا تو ثواب دینے کی بات کرتا ہے، یہ تو حرام ہے۔ اس نے کہا ارے یہ حرام کیسے ہو گیا، اپنی مرضی سے دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حرام اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنا پانی غیر کی کھیتی میں نہ ڈالو، اپنا پانی غیر کی کھیتی میں نہ ڈالو۔ ادھر کوئی حنفی بزرگ بیٹھے تھے، وہ مسکرانے لگے۔ محدثین نے کہا تم کیوں ہنستے ہو؟ کہا حضور کے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ کہا کیا ہے؟ کہا اس کا مقصد یہ کہ حضور نے فرمایا بدکاری نہ کرنا، حضور فرما رہے بدکاری، تو یہ ہے حضور کا مزاج سمجھنا اور یہ ہے حضور کے الفاظ کو بیان کرنا۔ تو یہ جو مزاج مصطفیٰ سمجھنا ہے، یہ مزاج امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، سمجھے آپ؟ یہ کس کا مزاج ہے؟ امام اعظم۔ ہائے ہائے، ابھی تو میں نے کچھ بولا ہی نہیں، وقت ختم ہو گیا۔ میرے امام کی شان اتنی ہے کہ بس آپ خوش نصیب ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو جن سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے نا تو اپنے گھر میں ان کا فاتحہ ضرور کرنا، اور گھر جا کر جو باتیں میں نے کی ہیں نا آپ سے، وہ اپنی بیوی بچوں کو بتانا تاکہ ان کا ایمان بھی منور ہو جائے، اور وہ پھر آپ سے زیادہ عقیدت کریں گے کہ ہمارے شوہر یا ہمارا باپ ہمیں دین کی باتیں بتاتا ہے۔ تو یہ علم اسی طرح گھروں میں جائے گا، یہ علم یہ ہال کے اس دیواروں تک خدا را محدود نہ کریں۔ اس کا مقصد یہ کہ آپ جائیں اور سادے انداز میں اپنے بچوں اور اپنے بھائیوں کو بتائیں کہ ہم ایسے نیک لوگوں کے ماننے والے ہیں، اور حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت امام محمد کہتے ہیں میں نے امام اعظم کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا، عبادت ایسی تھی۔ اور امام اعظم سے کسی نے پوچھا آپ کا علم ایسا بڑھ کیسے گیا؟ فرمایا بڑھ کہاں گیا، جب مجھے کوئی مسئلہ سمجھ میں آتا اور مجھے بڑے بڑے لوگ اس میں پھنس جاتے، بڑے بڑے لوگ اس میں پھنس جاتے اور میں جواب دے دیتا، تو جواب دینے سے پہلے جب جواب میرے دماغ میں آتا تو میں فوراً کہتا الحمدللہ، تو میرا رب شکر کی برکت سے میرے حافظے کو اور بڑھا دیتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں، وہ عظیم شخصیت ہے جن کی عقلیات اتنی مضبوط ہے احادیث کے مطابق کہ وہ لوگوں کے لیے بڑے خیرخواہ گزرے۔ ایک آدمی کی دو بیویاں تھیں، امام اعظم کی عقلیات پر ایک ہی واقعہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اٹھیں تو ان کی ذہانت اور فطانت کا مرتبہ دیکھ کر اٹھیں۔ اس کی دو بیویاں تھیں، ایک بالائے خانہ پر ایک نیچے رہتی تھی۔ اب جس کی دو بیویاں ہوں اس کا حال کیا ہوگا آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک میں یہ حال ہو جاتا اگر ترتیب اور ڈھنگ سے کچھ سلسلہ نہ کرے۔ میں تنقید یا مذاق نہیں کر رہا، یہ بندے کی اپنی بے اعتدالی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اپنی زندگی خراب کرتا ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ رہے تو شریعت مطہرہ نے 4 کی اجازت دی ہے۔ تو اس کی دو بیویاں تھیں، ایک بالائی جگہ پر یعنی ایک منزلہ گھر تھا اور ایک نیچے۔ یہ نیچے والی بیوی کے پاس آیا اور کوئی سودا سلف دے کر اوپر جانے لگا، تو آدھی سیڑھی چلا تھا کہ نیچے والی بڑی تیز تھی، غصے میں تھی، اور اس نے جا کر اس کا پاؤں پکڑ لیا اور کہا آج اگر تو اوپر گیا تو تیری خیر نہیں ہے۔ اتنے میں جب اوپر والی نے سنا کہ میرے شوہر کو شوکر نے پکڑ لیا ہے، اس کی بھی غیرت جاگی، وہ آج اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا آج تو نیچے چلا گیا تو تیری خیر نہیں۔
اب یہ بیچ میں کھڑا ہوا ہے، توجہ سنیں، شرعی مسئلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہنس کر نہیں سننا، میں ذہانت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مذاق نہیں ہے، انسان کے ساتھ روز مرہ کچھ بھی گزر سکتا ہے، اور مسلمان ہے وہ جواب شریعت سے چاہتا ہے نا، اگر صحیح کر گیا تو اجر چاہتا ہے، غلطی کر گیا تو توبہ چاہتا ہے، حل چاہتا ہے۔ اب وہ بیچ میں کھڑا تھا، جب دونوں بیویاں اس کو گھسیٹ رہی تھی، تھا تو مرد، غیرت جاگی، اس نے کہا سنو میں یہی کھڑا رہوں گا، اگر میں نیچے چلا گیا تو نیچے والی کو طلاق، اور اوپر چلا گیا تو اوپر والی کو طلاق۔ اور جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہیں بیٹھ گیا کہ واقعی میں اب نیچے گیا تو نیچے والی بھی گئی، اوپر گیا تو اوپر والی بھی گئی۔ اب اس نے وہیں سے اپنے غلام کو دوڑایا علماء کے پیچھے کہ جاؤ، میں نے قسم اٹھا لی ہے اور یہ معلق کر دیا ہے میں نے، نیچے گیا تو نیچے والی طلاق، اوپر گیا تو اوپر والی طلاق۔ علماء نے کہا یہ طلاق تو ہو جائے گی، طلاق تو ہو جائے گی۔ کسی نے کہا جی حل چاہتے ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جاؤ۔ اب دیکھیں ذہانت کیسی ہے امام اعظم کی۔ امام اعظم، وقت میرے پاس نہیں ہے، میں صرف مثال بتا رہا ہوں، ورنہ ان مثال کو میں حدیث کی تائید میں بیان کرتا۔ یہ مذاق نہیں ہے، اس کے پیچھے شرعی احادیث اور دلائل میرے پاس موجود ہے، وقت میرے پاس نہیں ہے، لہذا میں سرے دس صرف آپ کے سادہ ذہنوں کے مطابق صرف مثال پیش کر رہا ہوں، پھر عرض کر دوں کوئی میرے اس امام کے اس عمل کو کوئی لفاظی نہ سمجھے، اس کے پیچھے صحابہ کے اقوال الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، جس پر امام اعظم نے استدلال کیا ہے، لوگوں کی توجہ نہیں گئی تو نہیں گئی، یہ تو مراد رسول ہے نا۔ حضور نے فرمایا علم اگر ثریا ستارے کے پاس بھی ہوتا تو کوئی لا نہ سکتا، فارس کا نوجوان لے آتا، تو چاروں اماموں میں سے فارس کا نوجوان صرف امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ حضور نے تو اپنے دور میں فرمایا تھا کہ میرے دین کی فروغ کے لیے فارس کا ایک نوجوان پیدا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے حضرات گرامی، امام اعظم کو جب خبر پہنچی تو آپ نے تھوڑا سے مسکرایا، مسکرا کر فرمایا اگر میں چاہوں تو دونوں بیوی بچ سکتی ہے۔ وہ فقہا کہتے تھے ایک تو جائے گی جائے گی، دو نہ گئی تو ایک تو گئی۔ امام اعظم کہتے ہیں میرے مشورے پہ عمل کر لے تو دونوں نہیں گئی۔ اس سے پوچھا کہ تو نے کیا کہا تھا اور کیا لفظ کہا تھا؟ اس نے کہا جی جو نیچے تھی اس کا نام لے کر میں نے کہا کہ فلانی اگر میں نیچے تیرے پاس آیا تو تجھے طلاق۔ اس کو کہا فلانی اگر میں اوپر تیرے پاس آیا تو کہا دیکھو نام بھی خاص کیا، جگہ بھی خاص کی، کہا نیچے والی کو اوپر بھیج دو، اوپر والی کو نیچے بھیج دو، کیونکہ اب وہ نیچے جائے گا تو وہ مکان نہیں نہ وہ یہاں پر ہے، اور اوپر جائے گا تو نہ وہ مکان ہے نہ وہ ہے۔ وہ آدمی سجدے میں گر گیا اور کہا واقعی میں خدا جب اپنے دین کی حفاظت چاہتا ہے تو ابو حنیفہ جیسے غیرت مندوں کو پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ جو روٹی دین کی منہ میں آ رہی ہے اس کے بارے میں علامہ شامی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا سلسلہ بتایا، فرمایا الفقہ زرع عبداللہ بن مسعود کہ فقہ کی کاشت اور کھیتی لگانے والے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، اسے پانی دینے والے وسقاہ القمہ، اسے پانی دینے والے آپ کے شاگرد القمہ ہیں، وحسدہ ابراہیم النخعی، اور اسے لا کر کاٹنے والے جو ہیں وہ حضرت امام نخعی ہیں، ابراہیم نخعی حضرت تابعی حضرت امام اعظم کے دادا استاذوں میں سے، وداسہ حماد، اور اس بھوسی کو دانے سے نکالنے والے حماد ہیں، وطحنہ ابو حنیفہ، اور اس کو چکی میں پیسنے والے ابو حنیفہ ہیں، وعجنہ ابو یوسف، اس کو گوندنے والے ابو یوسف ہے، وخبثہ محمد، روٹی بنانے والے امام محمد ہے، فسائر الناس یاکلون من خبثہ، قیامت تک بندے یہ روٹی کھاتے رہیں گے۔ یہ وہ ترتیب ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں۔ امام محمد کہتے ہیں کہ میں نے کبھی امام صاحب کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، امام صاحب نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ہم نے صبح شام یہ دیکھا کہ فجر پڑھائی آپ درس دیتے تھے، فجر ظہر ہو جاتی تھی، ظہر کے بعد درس دیتے عصر ہو جاتی، عصر کے بعد درس دیتے مغرب ہو جاتی، مغرب کے بعد درس دیتے عشاء ہو جاتی، عشاء کے بعد مؤذن کو کہتے تالا لگا دینا اور باہر چلے جا۔ پورا دن پڑھنا پڑھانا، یہ آپ کی عظیم کرامات ہے، انسان سے سرزد نہیں، یہ خارق عادت کرامات ہے۔ مؤذن سے کہتے مسجد سے باہر چلا جا، مؤذن دروازہ بند کر کے چلا جاتا، مؤذن کہتا میں نے بارہا دیکھا کہ جب میں فجر سے پہلے آتا جھانک کر دیکھتا کھڑکی میں، اللہ اکبر، امام اعظم اپنی گاڑی پکڑ کر رو رہے ہوتے اور کہتے مولا اگر تو ابو حنیفہ کو بخش دے گا تو تیرا کرم ہوگا۔ یعنی یہ حال آپ کے تقوی اور مقام کا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ہے، آپ نے فرمایا میں نے 99 دفعہ خواب میں رب کو دیکھا ہے،
میں حصول برکت کے لیے علامہ شامی کی وہ عبارت یہاں پر پڑھ دینا چاہتا ہوں. 99 دفعہ خواب میں رب کو دیکھا ہے. امام ابو یوسف امام محمد نے کہا بعد میں دیکھا تو تھوڑی دیر خاموش رہے. فرمایا ہاں 100ویں دفعہ بھی میں نے دیکھا. فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہ میں نے اپنے رب سے کہا کہ مولا مجھے ایسا کوئی کلام سکھا دے جس کو پڑھ لوں تو پھر جہنم میں نہ جاؤں. یہ فتاوی شامی کے مقدمے میں کہ پڑھ لوں جس کے مقلدین کے اندر معروف قرخی جیسے ہو, ابراہیم بن ادھم جیسے ہوں, داتا علی حجویری جیسے ہوں, مجدد الفسانی جیسے ہوں, پیر مہر علی شاہ صاحب جیسے ہوں, امام احمد رضا جیسے لوگ ہوں. تو وہ امام کیسا ہوگا, اس کا تقوی کیسا ہوگا. اللہ اکبر. معروف قرخی جیسے جس کے مقلدین میں سے ہو جائیں, حضرت سر سختی جیسے ان کے مقلدین میں سے ہو جائیں, ابراہیم بن ادم جیسے مقلدین میں سے ہو جائیں. غیر مقلدوں یہ سارے اولیاء امام اعظم کے مقلد ہیں. وہ مقلد ہو کر جنتی تو ہم بھی الحمدللہ ان کے مقلد ہو کر جنتی ہیں. اب ذرا سنیے میری بات. یہاں پر امام اعظم کہتے ہیں, اس پر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. امام آپ کو زیادہ دیر تک بٹھانا مقصود نہیں ہے, لیکن یہ علم کی خیرات ہے جو آپ کے سامنے میں بکھیرنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ اس غذا کو کھائیں اور اپنے دل کو ایمان کے نور سے منور کریں. اور آج کا لنگر بھی امام اعظم کے نام کا ہے. اور یہ لنگر پھر لنگر نہیں ہے, نور ہے. نور کیا ہے؟ امام احمد شاگرد امام شافعی کے. امام شافعی نے اپنے بیٹوں سے کہا میرا ایک شاگرد ہے جو تہجد پڑھتا ہے, بہت بڑا عابد و زاہد ہے. بیٹوں نے کہا کہ بلائیے. امام احمد کو بلایا. وہ دسترخوان پر جیسے آئے انہوں نے بس نہ کسی سے پوچھا نہ کچھ کے کھانا شروع کر دیا. کھانا شروع کیا. شاگردوں نے کہا کہ بیٹوں نے کہا کہ بات امام شافعی کہتا تھا کہ جناب یہ ہمارا شاگرد بڑا تہذیب و اخلاق والا ہے, اس نے تو بس دعا پڑھی اور کھانا شروع کر دیا. یہ بھی کھایا, وہ بھی کھایا, وہ بھی کھایا, وہ بھی کھایا, خوب کھایا. اور رات کو جب بیٹے نگرانی کرنے لگے تو سو رہے تھے. صبح جا کر باپ سے کہنے لگے امام شافعی سے کہ یہ آپ کا بیٹا, یہ آپ کا شاگرد کیسا تھا؟ آپ نے کہا ایسا ایسا ایسا, اس نے کھانا بھی ایسا کہا, رات بھر سوتا رہا, تہجد بھی نہیں پڑا. امام شافعی کہنے لگے میں خود بڑا حیران تھا اس نے کیا کیا ہے. بلایا اور امام احمد سے پوچھا یہ تو نے کیا کیا؟ امام احمد دو زانو ہو کر بیٹھ گئے. امام احمد بن حنبل غوث اعظم ان کے مقلد ہیں. امام احمد بن حنبل, اور سعودی عرب اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہمارے امام ہیں. امام احمد اپنے استاد سے اتنا ادب کرتے تھے کہ امام شافعی جب اپنے میلے کپڑے, بظاہر عرض کر رہا ہوں, بظاہر اپنے کپڑے جب عطا کرتے اور کہتے اس کو دھو, تو امام احمد بن حنبل اس کو برتن میں دھوتے. دھونے کے بعد کہتے کہ میرے استاد کے جسم کا لباس اور اس کا غسالہ پانی ہے, اس کو کہاں پھینکو؟ کہا نہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا استاد جو رسول اللہ کی حدیثوں کا حافظ ہو, اس کے سینے پر یہ کرتا لگتا ہے, اس کرتے کے پانی کو میں پھینک دوں. علامہ عینی لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے دھلے ہوئے پانی کو, کپڑے کے پانی کو لے کر پیتے اور سارے تھال کا پانی پی جایا کرتے تھے. یہ ادب تھا, یہ ادب تھا حضرت امام احمد بن حنبل کو اپنے استاد حضرت امام شافعی کا. امام شافعی نے امام احمد کو بلایا کہ میرے بیٹوں کو سوال دے, تو نے کھانا ایسا کھایا, رات کو تہجد نہیں پڑھی, میں نے تو تیری بڑی تعریفیں کی. دو زانو ہو کر امام احمد بیٹھ گئے. کہنے لگے حضور جب میں پہنچا نا, خود بھی اللہ کے ولی ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ, کہتے ہیں حضور جب میں آپ کے دسترخوان پر پہنچا نا تو یہ مجھے سالن روٹی نظر نہ آیا, یہ مجھے جنت کا منہ و سلوہ نظر آیا, انوار نظر آئے. میرے ضمیر نے کہا کہ اگر حافظہ زیادہ چاہتا ہے, علم چاہتا ہے تو اس نور کو اپنے اندر سنو. فرمایا میں اس کو کھایا اس لیے اور رات کو میں سویا اس لیے نہیں حضور کہ سوتا تو اٹھ کر پھر تہجد پڑھتا. رات بھر میں نے چند شرعی مسائل کو جو میرے دماغ میں پھنس گئے تھے آپ کے گھر کے میں نے ٹکڑے کھائے, تو خدا نے میرا علم اتنا وسیع کر دیا کہ ایک رات میں نے کئی 100 مسائل جو پھنسے ہوئے دماغ میں تھے اس کے جوابات میرے دل میں آنا شروع ہو گئے. تو یہ جس کو نصیب نہیں وہ کیا جانے. یہ لنگر کی اہمیت ہے, یہ لنگر کی. ہاں کہتے ہیں نیاز کیا ہوتا ہے. میں نے کہا شاہ عبد العزیز سے پوچھو جن کو تم اپنا امام کہتے ہو, شاہ ولی اللہ سے پوچھو جن کو تم اپنا امام کہتے ہو. وہ کہتے ہیں عام دعوت ایوان ہوتی ہے, ولیوں کے نام اور اصحاب ثواب کا کھانا تبرک ہوتا ہے. یہ امام احمد رضا نہیں لکھ رہے, وہ لکھ رہے جن کے ناموں پر تم نے جماعتیں بنائی ہیں, جن کے ناموں پر تم اپنے مدرسے چلاتے ہو,
سنیو مبارک ہو، تم نے سواد اعظم سے غداری نہیں کی ہے، بلکہ تمہاری رسی آج بھی گنبد خضرا تک جڑی ہوئی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب میں 100ویں دفعہ خدا کو میں نے دیکھا خواب میں، تو میں نے کہا یا اللہ کوئی ایسے کلمات سکھا دے کہ جس سے میری بخشش ہو جائے۔ رب کریم نے فرمایا خواب کی بات ہے، سر کی آنکھوں سے تو سرکار نے دیکھا، خواب سے تو کوئی اولیاء نہیں۔ فرمایا کہ رب کریم نے مجھ سے ارشاد فرمایا صبح شام یہ پڑھتا رہے، میرا عذاب تیرے قریب نہیں آئے گا۔ اب وہ دعا میں حصول برکت کے لیے پڑھتا ہوں جو علامہ شامی نے نقل کی ہے کہ رب کریم کی جانب سے یہ کلمات، اللہ اکبر، یعنی اللہ کے جانب سے کلمات، اللہ رب العزت کے جانب سے کلمات امام اعظم کے سینے پر اتارے گئے خواب میں، اور آپ نے اپنے شاگردوں کو بتایا، اور علامہ شامی نے کلمات لکھے ہیں، اور آج بھی ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ صبح شام جو پڑھے گا اسے عذاب قبر عذاب جہنم نہیں ہوگا۔ اور حدیث وہ الفاظ یہ تھے کہ سبحان العبدی العبد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رأس السماء بلا عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فاحصاه عدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينسى احد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللہ رب العالمین حضرت امام اعظم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ملنے جلنے والے، ہمارے عیز و اقارب، ہمارے احباب کے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرمائے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ تھوڑی دیر پریشان رہتے ہیں پھر آپ کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امام شافعی کہتے ہیں امام محمد نے اپنے استاد امام شافعی سے فیض کیسے لیا؟ یہ ادبوں کا سلسلہ ہے۔ اب امام شافعی جو امام اعظم کے سامنے ڈرتے جھجکتے ہیں علمی روب سے، ان کے مذہب میں رفع یدین بھی جائز ہے، آمین بالجہر بھی جائز ہے، لیکن امام اعظم کا مزار جس نے نہیں دیکھا اللہ بار بار دکھائے، بالکل غوث اعظم کے مزار سے 10 منٹ کا راستہ ہے۔ بغداد شریف کے اندر اعظمیہ دریا دجلہ کے بالکل کنارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اعظمیہ کے مقام پر مسجد اعظمیہ میں جلوہ گر ہیں، تو حضرت امام شافعی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر جایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا ہم آپ کو پریشان دیکھتے ہیں، پریشانی کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ پر کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے؟ فرمایا میرے پاس ایک نسخہ ہے پریشانی دور کرنے کا۔ سنیوں کو قبر پوجا کہنے والوں ذرا اپنی توحید سنبھالو۔ اب فتاوی شامی اٹھا کر دیکھیں، فتاوی شامی کے اندر موجود ہے، علامہ شامی لکھتے ہیں کہ امام شافعی جیسا بزرگ، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ انی لا تبرک بقبر ابی حنیفہ، فرمایا جب مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر سے برکت حاصل کرنے کے لیے جاتا۔ بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا ان کی مزار کے قریب میں 2 رکعت نفل ادا کرتا، اور فرمایا کہ وہاں پر دعا کرتا تو اللہ میری ساری مشکلیں حل فرماتا۔ آج بھی اعظمیہ میں وہ مصلی موجود ہے جہاں پر امام شافعی نماز پڑھا کرتے تھے، اور امام اعظم کے قرب و جوار میں آپ کے کسی شاگرد نے پوچھا تھا حضور آپ تو رفع یدین کی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور یہاں آتے تو رفع یدین نہیں کرتے ہیں، تو حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ ابو حنیفہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، انہوں نے بھی حدیث سے استدلال کیا ہے، میں اپنے علم کے مقابلے میں امام اعظم کے علم کو زیادہ سمجھتا ہوں، اور مجھے امام اعظم کے سامنے اپنے مسئلے پر عمل کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ آئے ہائے اللہ، یہ ادب ہمارے بزرگوں میں جو ایک دوسرے کے ساتھ تھا، یہ جو ہماری اصل نعمت اور دولت ہے، اللہ ہمیں پھر عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو پھر عطا فرمائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العالمین انہی کی سنگت، انہی کی محبت اور اس روش پر جو اولیاء کاملین رہے ہیں، اللہ رب العالمین اسی ڈگر کے ساتھ ہمیں تمسک نصیب فرمائے، اور آپ کی حاضری کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ مستجاب فرمائے۔ پھر میں عرض کروں، میرا کوئی نوجوان دوست یا نیٹ پر اس وقت براہ راست جو پورے دنیا میں ہمیں ہمارے ساتھی سنتے ہیں، میں پھر ملاحظہ کہنا چاہتا ہوں، وقت میرے پاس ایک مختصر تھا، پھر بھی وقت زیادہ ہوا ہے، لہذا میں نے مختصر انداز میں فضائل پر اکتفا کیا ہے۔ اگر تقلید کی بحث اور اجتہاد کی بحث اور تقلید شخصی کی بحث اگر آپ اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پر وہ تفصیلی بیانات امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے حوالے سے موجود ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو جانوں کا نذرانہ دیا ہے وہ سیدوں کی محبت میں دیا ہے۔ بنو عباس نے سیدوں پر ظلم کیا، امام اعظم نے بنو عباس کے خلاف فتویٰ دیا، امام اعظم کو جیل میں ڈال دیا گیا، جیل میں رہے، لیکن آپ نے بنو عباس کے لوگوں کی باتوں کو نہ مانا، اور اپنی مسجد کی منبر سے آپ نے اعلان فرمایا 10,000 درہم آپ نے
اس وقت جو سادات کی طرف سے سیدوں کی قیادت سنبھال رہے تھے حکومت کے خلاف، آپ نے ان کو 10,000 دیے، فرمایا آپ حکومت کے اہل ہیں اور یہ شخص حکومت کا اہل نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، لوگ کہتے ہیں علماء کا سیاست سے کیا تعلق؟ ہم امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے سیاسی تحریک جمعے کے دن اپنے منبر سے شروع کروائی۔ ہاں، اس کی سزا میں آپ کو جیل میں ضرور ڈالا گیا، لیکن وہ جیل نہ رہی، دارالعلوم نعمانیہ بن گئی۔ وہ جیل میں پولیس کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، دور دور تھے اتنے علماء آ کر امام اعظم سے درس حدیث لیتے تھے، لیکن بنو عباس کے چند بدبختوں نے آپ کو کھانے میں زہر ملایا اور زہر ملا کر آپ کے سامنے پیش کیا، اور آپ نے وہ تناول فرمایا جس کے زہر پینے کی وجہ سے آپ شہید حکمی ہوئے اور اپنے رب کریم کے جوار رحمت میں آپ جلوگر ہوئے، اور آپ نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ اللہ رب العالمین اتنا بڑا عالم اپنے شاگردوں کو بھی کہہ سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ حسین کے طریقے پر تھا کہ دین پر کام کرنا ہے تو خود پہلے آگے بڑھو، خود آگے بڑھو، خود سے شروع کرو۔ اللہ رب العالمین ایسی جرت اور ہمت ہمارے علماء کو پھر عطا فرمائے، ہمارے مشائخ کو پھر عطا فرمائے، ایسا اخلاص اللہ ہماری عوام کو پھر عطا فرمائے، پھر ہمیں لوٹ کر امام اعظم ابو حنیفہ کی تقوی، طہارت اور آپ کے تسلف الدین کے ساتھ تمسک و تعلق رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔